السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کی فضیلت اور تاکید۔ جماعت کی فضیلت اور تاکید میں صحیح حدیث اس کثرت سے وارد ہے کہ اگر سب ایک جگہ جمع کی جائے تو ایک بہت کافی ان کا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان کے دیکھنے سے قطعاً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جماعت نماز جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کی فضیلت اور تاکید، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جماعت کی فضیلت یعنی اس کے ثواب اور یہ اس کی افضلیت اس میں بتا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا کتنا اہم ہے، اور اس کے لیے تاکید کر رہے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، کیا ہے۔ جماعت کی فضیلت اور تاکید میں صحیح احادیث کثرت سے وارد ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جماعت کی فضیلت اور تاکید ان دونوں میں صحیح احادیث، حدیث بھی صحیح ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو صحیح احادیث کثرت سے وارد ہے کہ اگر سب ایک جگہ جمع کی جائیں تو ایک بہت کافی حجم کا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مطلب بھیڑ بھاڑ جو ہوتا ہے، ہجوم، سمجھ گئے، تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ ان کے دیکھنے سے قطعاً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جماعت نماز کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجہ کی شرط ہے۔ یعنی احادیث میں کثرت سے وارد ہونے کی وجہ سے یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جماعت سے نماز کو جو ہے اعلیٰ درجے دیا گیا ہے، جماعت سے پڑھنے کو، نماز کو اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے، اور غیر جماعت سے یا اکیلے میں اس طرح سے پڑھنے والے کو کم درجے میں رکھا گیا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے نماز کا؟ جماعت کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ ترک مانے ترک یترک ترکن، چھوڑنا، یعنی نہیں چھوڑا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حالت مرض میں جب آپ کو چلنے کی قوت نہ تھی تو 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد تشریف لے گئے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی فرض نماز کو جماعت سے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ بیمار تھے۔ بیماری ہونے کے حالت میں بھی آدمی کے سہارے سے مسجد تک تشریف لے گئے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور جماعت سے نماز پڑھی۔ تارک جماعت پر آپ کو بہت سخت غصہ آتا تھا، یعنی جماعت چھوڑ دینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے، اور ترک جماعت پر سخت سے سخت سزا دینے کو آپ کا جی چاہتا تھا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی جماعت سے نماز نہ پڑھنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت سے سخت جو ہے سزا دینے کو کیا ہوتا تھا؟ جی چاہتا تھا۔ بے شبہ شریعت محمدیہ میں جماعت کا بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ شریعت محمدیہ میں، مطلب شریعت محمدیہ سے کیا مراد ہے؟ نیا الفاظ ہے، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، ان میں ہمارے نبی کے آخری نبی کے آنے کے بعد جو شریعت، جو چیز ملا ہے، اس میں اس سے پہلے نبی جو آئے تو اس میں کمی بیشی تھی، ہوتے ہوتے یہاں پر آ کر کے پورے مکمل ہو گئی بات۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ ہمارے شریعت محمدیہ میں جماعت کا بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے، اور واقعی ہر مسجد میں جماعت نماز ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے جماعت سے نماز پڑھنے کو چاہتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ نماز جیسی عبادت کی شان بھی اسی کو چاہتی تھی۔ نماز جیسی عبادت کی شان بھی اسی کو چاہتی تھی کہ جس سے اس کی تکمیل ہو وہ بھی تاکید کے اعلیٰ درجہ پر پہنچا دی جائے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی نماز جو ہے جماعت سے مکمل ہوتی ہے،
تو جماعت کو تاکید کے درجے پر پہنچا دیا گیا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں، اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا گیا۔ ہم اس مقام پر پہلے اس آیت کو لکھ کر جس سے مفسرین اور فقہا نے جماعت کو ثابت کیا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، مفسرین اور فقہا یہ نئے الفاظ ہیں آپ لوگ کے نزدیک، تو مفسرین اسے کہتے ہیں جو تفاسیر کے ماہر ہو، یعنی قرآن کے ایک ہوتے ہیں ترجمہ، کسی بھی بات کے ایک ہوتا ہے معنی اور اس کو سمجھا دیا کسی نے تو وہی کیا ہو جاتی ہے تفسیر، سمجھ رہے کہ نہیں، تشریح، مطلب، سمجھ رہے کہ نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں مفسر۔ اور فقہا یعنی مسئلے مسائل میں بہت ہی زیادہ گہرا جو ہے علم ہو، اسے کیا کہتے ہیں فقہا، فقیہ۔ جماعت کو ثابت کیا ہے، چند حدیثیں بیان کرتے ہیں مفسرین اور فقہا نے، حدیثیں بیان کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ قولہ تعالی کا مطلب اللہ تبارک و تعالی فرما رہی ہے، اب قرآن سے بتا رہے پہلے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب جماعت، رکوع، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی جماعت سے۔ معالم التنزیل، جلالین یہ کتاب ہے، حدیث کی ہے، اس کو ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ خازن، ابو سعود، مدارک تفسیر کبیر وغیرہ۔ اس آیت میں حکم صریح جماعت سے نماز پڑھنے کا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں، اس آیت وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید ہے، مگر چونکہ رکوع کے معنی بعض مفسرین نے خضوع کے بھی لکھے ہیں، لہذا فرضیت اس سے ثابت نہ ہوگی۔ تو کچھ مفسرین کچھ ترجمہ لیے ہیں، کچھ مفسرین کچھ ترجمہ لیے ہیں، سمجھ رہے ہو، جو فرض کے معنی میں لیتے ہیں، سمجھ رہے ہو، تو اس سے جماعت کی تاکید کی فرضیت یعنی نہیں ہوگی، لیکن اگر جو دوسرے معنی میں لیے ہیں تو ہوگی۔ حدیث، اب دیکھیں حدیث پیش کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہت بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور دو آدمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ جماعت ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ جماعت سے نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ جنازے کی نماز میں 3 ہی صف کیوں ضروری ہے، یاد ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ 1 سے بہتر 2، 2 سے بہتر 3، 3 سے، اور جتنے زیادہ کثیر تعداد ہوں گے اللہ کو کیا ہے اتنا ہی پسند ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بھی باتیں آ چکی ہیں کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور پھر وہیں مسجد ہی میں آپ رکے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ عصر کی اذان ہوگی تو نماز پڑھ کے یہاں سے جاؤں گا، تو وہ جو وقت ہے وہ نماز میں ہی گزرا، سمجھ رہے ہو۔ اور اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھ کے چلے آئیں لیکن پھر آپ کے ذہن میں ہے، دھیان میں ہے کہ عصر کی اگر اذان ہوگی تو میں نماز پڑھنے جاؤں گا، دھیان اگر ادھر گیا ہے تو آپ کا وہ وقت بھی نماز ہی میں شمار کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو نماز کی طرف دھیان رکھنی چاہیے تاکہ پورا وقت جو ہے 24 گھنٹہ نماز میں وقت گزرے تو اعلیٰ ہے۔ اگر عشاء کی نماز پڑھ لو تو فجر کی نماز کی نیت کرو کہ فجر کے پڑھیں گے، فجر پڑھو تو ظہر پڑھو تو عصر پڑھو تو مغرب پڑھو تو عشاء، تو سارا دن 24 کے 24 گھنٹے آپ کے نماز میں گزریں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز عشاء کے وقت اپنے ان اصحاب سے جو جماعت میں شریک تھے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سو رہے،
اور تمہارا وہ وقت جو انتظار میں گزرا نماز میں محسوب ہوا، یعنی نماز پڑھ کے مسجد میں لیٹ گئے اور پھر دوسری نماز کے انتظار میں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جو انتظار میں جو گزرا ہے نماز کا وقت، جو وقت گزرا ہے وہ نماز میں حساب ہوگا. سمجھ رہے، اس وقت کا جو ہے حساب نماز کے میں ہوگا، یعنی نماز میں جو ثواب ملتا ہے وہ اس وقت کا جو ہے اس وقت کا بھی ثواب ملے گا. حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں یعنی روایت کرتے ہیں یعنی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. سمجھ رہے کہ نہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اسے پوری رات جو کوئی عبادت کرے وہ، اور کوئی عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے وہ. سمجھ رہے کہ نہیں، دونوں برابر ہوگا. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں، یعنی فرماتے ہیں کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے دل میں ارادہ ہوا کہ کسی کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کریں، پھر اذان کا حکم دوں اور کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کے گھر پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں. جماعت کی تاکید اور جو ہے فضیلت بتا رہے ہیں کہ کتنی اہمیت والی ہے. جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں، اس لیے جماعت کی چاہت ہونی چاہیے. جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، کوشش کرو کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں کسی کو حکم دوں کہ کوئی اذان دے اور اس کے بعد کوئی نماز پڑھائے اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھر جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ان سب کے گھروں میں کیا کر دوں، میں آگ لگا دوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو فضیلت بتانے کا مقصد ہے. حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے راوی ہے. اب جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اور ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر جماعت میں نہ آئے، جو شخص اذان سن کر جماعت میں نہ آئے اور اسے کوئی عذر بھی نہ ہو تو اس کی وہ نماز جو تنہا پڑھی ہو قبول نہ ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کہ وہ عذر کیا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خوف یا مرض. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، خوف یا مرض کے علاوہ قبول نہیں ہوگی. اس حدیث شریف میں مرض کی تفصیل نہیں کی گئی، بعض احادیث میں کچھ تفصیل بھی ہے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کیا فرمایا کہ جو تنہا نماز پڑھتا ہے بغیر عذر کے یا بغیر خوف کے تو وہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اور تمام ناظرین کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا